رب العالمین کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور یہی مستقل کامیابی ہے۔ جتنی پہلے کامیابیاں یا اس سے ملتی جلتی جو دنیاوی کامیابیاں ہیں وہ عارضی ہیں اور وقتی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، اور اصل کامیابی وہ ہے جسے رب العالمین بیان کرتا، اور اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے کہ ہم جیسی تیسی دنیا گزار لیں، جب قیامت کا دن ہو تو رب العالمین ہمیں کامیاب کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یہ اصل کامیابی۔ اور اگر کوئی انسان وہ کامیابی حاصل نہ کر سکا تو پھر جس جگہ پر وہ جائے گا وہ میں اور آپ کی بیان کردہ یا تعین کردہ نہیں ہے، وہ رب العالمین کی ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، ان ھذہ نارکم جزءا من 70 من نار جہنم، تمہاری یہ آگ جسے تم دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، درجے کے اعتبار سے، سختی کے اعتبار سے۔ اگر کوئی قیامت کے دن کامیاب نہ ہو سکا تو دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت آگ کے اندر وہ جلایا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جہنم نے رب العالمین کے سامنے ایک شکایت کی، اے اللہ اکل بازی بازا، میرا باز حصہ باز کو کھائے جا رہا ہے، یعنی میرے اندر اتنی سختی اور شدت آ گئی ہے کہ میں اپنے اندر کسی بھی چیز کو پاتی نہیں کہ جسے میں جلا سکوں، لہذا میرا بعض حصہ بعض کو ہی کھائے جا رہا ہے، تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں سانس لے لوں۔ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی کے اندر اور ایک سانس گرمی کے اندر۔ جو جہنم گرمی کے اندر سانس لیتی ہے تو وہ باہر کو لیتی، اور دنیا میں اس وقت گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور ایک سانس جہنم اندر کو لیتی ہے، دنیا میں اس وقت سردی کا موسم ہوتا ہے۔ تو یہ جہنم کی شدت ہے۔ اگر کوئی انسان قیامت کے دن کامیاب نہ ہو سکا تو اس جیسی جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انصار کا ایک گروہ آتا ہے، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے کے اندر ویلکم کیا تھا۔ 70 لوگ، زیادہ تر 70 لوگ جنگ احد میں شہید ہوئے انصاری تھے۔ جنگ حنین میں شہید ہونے والوں میں اکثر انصاری تھے۔ بیر معونہ کے اندر شہید ہونے والوں میں اکثر انصاری تھے۔ معیشت بڑی تنگ تھی، بڑے کمزور تھے۔ ایک دن آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے یا تو ہمارے لیے کوئی دعا کریں، اللہ ہمارے حالات بہتر کر دے، یا آپ کوئی ایسا کنواں ہمیں تلاش کر کے دیں کہ ہمیں تو مدینے میں پانی تک نہیں ملتا، یہ حالات ہیں ہمارے، لیکن ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو مانا ہے، ہمارے حالات بڑے ہی تنگ ہیں، اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے حالات بڑے ہی اچھے ہیں۔ یہ گروہ بن کے اللہ کے رسول کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو پہلے علم ہو گیا کہ انصار کا ایک گروہ میرے پاس آ رہا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ ہمارے حالات بڑے تنگ ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت فرما دیا، یہ انصار میرے پاس آئیں گے، جو کچھ بھی مجھ سے مانگیں گے اگر میری استطاعت میں ہوا تو میں انہیں عطا کر دوں گا، اور اگر نہ ہوا تو رب کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ انصار کو وہ عطا کر دے۔ انصار کو علم ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے ہمارے بارے میں یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے ہمارے بارے میں تاثرات ہیں کہ انصار جو مانگیں گے اگر میری استطاعت میں ہوا دے دوں گا، اور اگر نہ ہوا تو رب کے حضور دعا کروں گا، رب سے لے کر دوں گا۔
تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، بتائیے کیا مانگنا ہے، دنیا مانگنی ہے یا آخرت مانگنی؟ انصار نے آپس میں مشورہ کیا، دنیا چاہیے یا آخرت؟ کچھ لوگوں نے کہا دنیا بھی مانگ لیتے ہیں، آخرت بھی مانگ لیتے ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں، صرف آخرت مانگنی۔ کچھ نے کہا بھائیو روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، صرف دنیا مانگنی۔ لیکن وہ لوگ غالب آ گئے جنہوں نے کہا آخرت مانگنی، آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب نے یک آواز ہو کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے، دنیا بھی نہیں مانگتے، دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت 4 دعائیں فرمائی۔ فرمایا اللہم اغفر للانصار، اللہ انصار کو معاف کر دے، ولی ابناء الانصار، اللہ انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، ولی ابناء ابناء الانصار، اللہ انصار کے پوتوں کو معاف کر دے، ولی موال الانصار، اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ان ساروں کو معاف کر دے، اور ان کو میں محمد تیرے حضور دعا کر رہا ہوں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کر۔ صحابہ کرام اس کامیابی کی طرف متوجہ تھے جسے اللہ کامیابی کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رات کا وقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پانی پیش کرتا ہے وضو کے لیے، آپ کی قضاء حاجت کے لیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے صحابی، نام ہے ربیعہ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو آج کا کوئی انسان ہوتا دنیا مانگتا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں مانگتا، ایک ہی درخواست ہے، قیامت کا دن ہو جہاں پر رب آپ کا محل بنائے، ساتھ پڑوس میں میرا بھی بنا دے۔ اللہ کے رسول مرافقتک فی الجنہ، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اب بے فکر ہو جا، فرمایا ایک کام کرنا ہے تو فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ رب کے حضور سجدے کرنے، انشاءاللہ قیامت کے دن تجھے میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے جس کامیابی کو کامیابی کہا ہے، اصل وہ کامیابی ہے جس کو ہم نے کامیابی بنا رکھا ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ اور وہ کامیابی کتنے طریقوں سے حاصل ہوگی؟ 3 طریقوں سے۔ قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا جب صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ جسم کے اندر جو ٹکڑا ہے اس کا نام دل ہے۔ یہ دل اگر صحیح ہو گیا دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ جسے تزکیہ نفس مل جائے، جس کا دل صاف ستھرا ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے، گناہ کی سوچنا اس کا دل بند کر دے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب العالمین نے 12 قسمیں کھا کے اس بات کا اعلان کیا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ مجھے سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم، چاند جب آ جائے اس وقت کی قسم، مجھے دن کی قسم کہ جب اس کی روشنی پھیل جائے، مجھے نفس کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم۔ یہ قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے قد افلح من زکاہا۔ یاد رکھو دنیا کے اندر رہنے والوں، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر لیں، غلط بات سوچنے سے پاک کر لیں،
یہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. لیکن یہ نفس اس وقت برباد ہو جاتا ہے, اس وقت خراب ہو جاتا ہے, یہ جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے جب اس کے اندر شرک جیسی غلاظت آ جاتی ہے. انسان اپنے نفس کو پاک لیے پھرتا ہے, اس کا نفس پاک ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ غلط کاموں کو بھی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا یہ نفس ناپاک ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گھر کے اندر چٹائی پر بیٹھے, چٹائی پر اما عائشہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگی اللہ کے رسول میرے سر کے تاج مجھے بتلائیے, میرے خاندان کا ایک چشم و چراغ جس کا نام ہے عبداللہ بن جدعان دنیا سے مر گیا ہے. آپ جانتے ہیں وہ بڑا صلہ رحمی کرنے والا تھا, وہ بڑا صدقہ خیرات کرنے والا تھا. کیا اس کی یہ نیکی صلہ رحمی کرنا اور صدقہ خیرات کرنا اسے کوئی کام دے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر نیچے کو جھکا لیا, چٹائی سے ایک تنکا توڑا اور تنکا توڑ کے کہا اے عائشہ اس تنکے کے برابر بھی عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی کا فائدہ نہیں ہوگا. بھلے وہ صلہ رحمی کرتا تھا, غریبوں کے بارے میں دل کے اندر محبت رکھتا تھا, صدقہ خیرات کرتا تھا, یہ ساری نیکیاں اس کے اندر موجود تھی, اس کا دل غریبوں کے لیے تڑپتا تھا, وہ غریبوں کے لیے محبت دل میں لیے پھرتا تھا, لیکن اس کی یہ ساری نیکیاں ایک تنکے کے برابر بھی قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی. اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ فرمایا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. عائشہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے میں مشرک ہوں. یہ شرک جب آ جاتا ہے آپ کا دل جتنا بھی پاک کیوں نہ ہو, یہ اللہ کی طرف جتنا بھی میلان رکھنے والا کیوں نہ ہو, شرک آگے آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. آپ کا دل جو پاک ہے وہ ناپاک ہو جائے گا, آپ کے دل کی ساری پاکیاں ختم ہو کے رہ جائیں گی. جب آپ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 18 نبیوں کا نام لیا, 18 نبیوں کا, اور پھر کہا ہے ذرا سنیے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 18 نبیوں کا نام لے کے کہا ہے یہ اتنی عظیم پیغمبر بھی اگر ذرہ برابر بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو میں ان کے سارے نامہ اعمال کو ضائع کر دیتا. شرک اتنی بڑی غلاظت ہے. آپ کا دل پاک ہو, آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہو, لیکن ساتھ ساتھ وہ فلانا بھی کچھ کر سکتا ہے, وہ فلانا بھی کچھ دے سکتا ہے, خواجہ نہ دے گا تو کون دے گا, محمد کا پڑا پکڑا چھڑائے, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی, مشکل کشا کو مشکل میری کو حل کرو, مشکل کشا علی علی, یا پیر شاہ جمال پتر دے دے رتا لال, یا پیر کروڑی لے لے گردی روڑی دے دے پترا دی جوڑی. یہ بکواسات اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم سارے کرتے چلے جاتے ہیں. مجھے بتلائیے آپ کا دل کہاں پاک رہ جاتا ہے جب آپ نے رب کے ساتھ ساتھ ایرے گہرے نتھو خیرے کو بھی خدا کا درجہ دے دیا. مجھے بتلاؤ آپ کا دل پاک نہیں رہے گا. قد افلح من زکاہا, وہ شخص پاک ہو گیا جس نے اپنے دل کا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. آج ہمارے ہاں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت جاری ہے. شاہ ولی اللہ نے ایک بہت عظیم کتاب لکھی رحمہ اللہ, حجت اللہ البالغہ. اس کے اندر ایک جملہ لکھا, من ذهب الى اجمیر او سلار مسعود فقد اسم اسما کمن عبد اللات والعزى. سلار مسعود کی قبر پہ جو گیا اور اجمیر کے ہاں جو گیا
وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے جیسا کہ لات منات کا پجاری مجرم ہوا کرتا تھا. اور یہ کون تھے؟ اس دور کے بہت بڑے بزرگ لوگ ان کی قبروں پہ جاتے تھے. کس لیے؟ نذرانے پورے کروانے کے، حاجتیں لے کر. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ، اللہ رب العالمین نے پہلا زینہ کامیابی کا کیا رکھا ہے؟ قد افلح من زکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اور دوسرا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے رب کا تذکرہ کیا، ذکر کیا، وہ بھی کامیاب ہو گیا. یہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز پڑھنا، یہ سارے ذکر کے طریقے ہیں. لیکن بھائیو ذکر بھی اس وقت آپ کا برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جب آپ من گھڑت جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں، ایسے درود پڑھتے ہیں جن درودوں کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ محمد کے فرمان میں ذکر ہے. کوئی درود لاکھی لیے پھرتا ہے، کوئی درود تاج لیے پھرتا ہے، کوئی درود ہزاری لیے پھرتا ہے، کوئی سپیکر والا درود لیے پھرتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لیے پھرتا ہے. کسی نے اپنی طرف سے من گھڑت وظائف نکالے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد بھی اپنے طرف سے متعین کر رکھی ہے. اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو، لیکن وہ ذکر کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور ذکر جب انسان کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. اور یہ کامیابی کا دوسرا زینہ ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، یہ دوسری سیڑھی ہے. وذکر اسم ربہ فصلی. ایک آدمی، اس کا نام ہے ابان، یہ محدث سے بہت بڑے، ممبر پہ بیٹھ کے ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. اور حدیث کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. او میرے سامنے بیٹھ کے سننے والو، جس بندے نے 3 بار یہ دعا پڑھی صبح کے وقت، دنیا کا کوئی دکھ، دنیا کی کوئی پریشانی، دنیا کی کوئی بیماری اس کے اوپر نہیں آئے گی. کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور جس نے شام کے وقت پڑھی، پوری رات اس کے اوپر کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی اس کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. لیکن وہ خود فالج زدہ تھے. حدیث بیان کر رہے ہیں، خود فالج کا حملہ ہوا ہے. لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، یہ عجیب آدمی ہے، حدیث بیان کر رہا ہے. اور جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھو گے تو آپ کے اوپر بیماری حملہ آور نہیں ہوگی. یہ خود جو ہے وہ فالج زدہ ہے، اس کے اوپر کیسے بیماری آ گئی؟ اگر یہ بات سچی کرتا ہے تو خود اس کے اوپر کیوں حملہ ہو گیا؟ لوگوں کو دیکھا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے میری طرف دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ تم میری حالت کو دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ میں خود فالج زدہ ہوں اور حدیث بیان کر رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس دن میرے اوپر فالج کا حملہ ہوا تھا اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی. وذکر اسم ربہ فصلی. کامیابی دنیا کی بھی آخرت کی بھی کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر وہی کام آئے گا، وہی کامیاب کرے گا جو آپ کو رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور تیسرا نماز. آپ نماز کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کے ایمان کی گواہی دے دو جو مسجد کی طرف آتا جاتا ہے. لیکن بھائیو نماز بھی اگر آپ 3 حوالوں سے کریں گے تو وہ آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی، وہ بھی آپ کی ضائع ہے. جیسے آپ کا دل شرک کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے، آپ کا ذکر غیر مسنون اذکار کرنے کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر آپ نے نماز کو 3 حوالے سے کیا تو وہ بھی آپ کی ضائع ہو جائے گی. نمبر 1، آپ نماز کو پڑھے ہی نہ، وہ تو ضائع ہو ہی گئی. اللہ قرآن میں کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم میں کیسے آ گئے، تو آگے سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو ضائع کرتے تھے جہنم میں. دوسرا نمازوں کو ضائع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سنت کے مطابق نماز کو نہ پڑھیں، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. آپ ہاتھوں کو
सीने पर नहीं बांधते, आपने सुन्नत पे अमल नहीं किया, आप रफ़ुल यदैन नहीं करते, ये गैर सुन्नी नमाज है। आमीन ऊंची नहीं कहते, ये गैर सुन्नी नमाज है। इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ते, ये गैर सुन्नी नमाज है। पाँव के साथ पाँव नहीं मिलाते, ये गैर सुन्नी नमाज है। रहमत कायनात ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं मोहम्मद को पढ़ते देखा है। और अगर नहीं करोगे नतीजा क्या निकलेगा, आपकी नमाज जाया हो जाएगी। और तीसरा, नमाज को जाया करने का तरीका क्या है कि आप नमाज पढ़े तो आपके दिमाग में ये मौजूद हो मुझे फलां शख्स देख रहा है, लिहाजा नमाज को लंबा कर देता हूं। नमाज को इस अंदाज में लंबा करना कि गोया कि आप दिखला रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों से ही गाफिल है। तो भाइयों, तीन चीजें हैं कामयाबी के लिए। पहली चीज अपने नफ्स को पाक करना, दूसरी चीज अल्लाह का जिक्र करना, और तीसरी चीज नमाज का क़ियाम है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन तीन अमाल को करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।